بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مقتل لحوف کی آڈیو بک، ایک اہم تاریخی کتاب جسے معروف عالم دین سید ابن طاؤس نے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس عظیم داستان کو سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے لحوف میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف جس میں حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور اسے قتل کر دے۔ مسلم راستے میں خدا کی تسبیح پڑھتے رہے، خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور حضرت محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہے۔ جب چھت پر پہنچے تو ظالم نے مسلم کے تن سے سر کو جدا کر دیا اور ان کے جسد اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو میں نے ایک سیاہ چہرے والے بدصورت مرد کو دیکھا کہ جو میرے مد مقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ اس طرح میرا دل کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، شاید مسلم کے قتل کرنے سے تم پر یہ وحشت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حکم دیا ہانی کو لایا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس دوران ہانی کہہ رہے تھے، میرا قبیلہ کہاں، میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا، اپنی گردن آگے لاؤ۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے قتل میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کے غلام رشید نے تلوار کے ذریعے ہانی کو قتل کر دیا۔ حضرت مسلم اور ہانی کی شہادت کے سلسلے میں عبداللہ بن زہیر اسدی نے یہ مرثیہ پڑھا۔ اس مرثیے کے کہنے والے شاعر ایک قول کے مطابق فرزدق ہیں اور بعض نے کہا کہ سلیمان حنفی ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، اے قبیلہ مزہج، اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے تو کوفے کے بازار میں مسلم اور ہانی کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ ایک وہ مرد شجاع ہے کہ جس کے چہرے کو تلواروں نے زخمی کیا اور دوسرے وہ مرد شجاع کہ جس کو قتل کرنے کے بعد قصر کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ ابن زیاد نے انہیں اسیر کیا اور دوسری صبح لوگوں کے لیے ایک داستان بن گیا۔ اور تم ایسے جسد کو دیکھو کہ موت نے جس کے رنگ کو متغیر کر دیا، جس کا خون راستے میں بہہ رہا ہے، ایسا جواں مرد کہ جو باحیا عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے، جو دو دھاری ثقل کی ہوئی تلوار سے بھی تیز کاٹنے والا تھا۔ کیا اسما بن خارجہ کہ جس نے ہانی کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور گھوڑے پر سوار ہوا، وہ قتل ہونے سے امان میں رہا؟ حالانکہ قبیلہ مزہج اس سے ہانی کے خون کے طلبگار تھے۔ اس وقت قبیلہ مراد ہانی کے اطراف چکر لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھ رہے تھے اور اس کے لیے فکر مند تھے۔ اے قبیلہ مراد، اگر تم اپنے بھائی ہانی کے خون کا بدلہ نہیں لیتے تو تمہاری مثال ان عورتوں کی ہے کہ جو کم پیسوں پر اپنی آبرو بیچنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں یزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بد کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہاری طرف کوفہ آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان سے انتقام لو اور اگر کسی کے بارے میں مخالفت کا وہم و خیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔ امام حسین علیہ السلام کی عراق روانگی۔ امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحجہ بروز منگل اور ایک قول کے مطابق 8 ذی الحجہ بروز بدھ 60 ہجری کو جناب مسلم کی شہادت سے پہلے مکے سے روانہ ہو چکے تھے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے اسی دن مسلم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق روانہ ہونے لگے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے، خداوند کریم کی حمد و ثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، موت بنی آدم کے لیے اس طرح باعث زینت ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار باعث زینت ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کی زیارت کا شدت سے مشتاق ہوں، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق تھے۔ میرے قتل ہونے کی جگہ معین ہو چکی ہے اور مجھے یقیناً وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں نودیس اور کربلا کے درمیان میرے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھوکے پیٹوں کو بھر لیں اور اپنی خالی جھولی کو اس سے پر کر لیں۔ لکھی ہوئی تقدیر سے فرار ممکن نہیں،
خدا جس کام پر راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت علیہم السلام بھی اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے ہم اس پر صبر و شکر کرتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا کرے۔ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے ہیں، ان سے جدا نہیں ہیں۔ ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے وسیلے سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ خدا کے لیے قربان ہونے پر تیار ہے اور لقائے خداوند کا مشتاق ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ خداوند کریم کی مدد سے ہم کل صبح مکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر بن محمد بن جریر طبری امامی اپنی کتاب دلائل امامہ میں بسند خود روایت کرتے ہیں کہ ابو محمد واقدی اور زرارہ بن خلیج کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ملاقات کی۔ ہم نے کوفیوں کی سستی کے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور کثیر تعداد میں فرشتے کہ جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر خداوند کریم کی مشیت نہ ہوتی کہ میرا بدن زمین کربلا کے قریب ہو اور مجھے اپنی شہادت کے اجر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں الہی لشکر کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ سوائے میرے بیٹے علی ابن الحسین کے میری اور میرے تمام ساتھیوں کی قتل گاہ کربلا ہے۔ معمر بن مثنیٰ اپنی کتاب مقتل حسین میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ترویہ کا دن آیا عمر ابن سعد بن ابی عاص اپنی کثیر تعداد لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ اس کو یزید نے مامور کیا تھا کہ اگر تم انہیں قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دینا اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا، لیکن امام حسین علیہ السلام اسی دن مکے سے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح کو امام حسین علیہ السلام مکے سے روانگی کا ارادہ رکھتے تھے اسی رات محمد بن حنفیہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھائی جان، آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے باپ اور بھائی کو فریب دیا، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں وہی سلوک نہ کریں، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مکے ہی میں رہ جائیں کیونکہ آپ عزیز ترین افراد میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے ناگہاں حرم خدا میں قتل نہ کرا دے اور میرے قتل کی وجہ سے حرمت بیت اللہ پامال ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر اس بات کا خوف ہے تو پھر آپ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں کیونکہ وہاں آپ کی قدردانی کرنے والے ہوں گے، اس طرح آپ تک یزید کی رسائی بھی نہیں ہوگی، یا آپ کسی صحرا یا جنگل میں چلے جائیں اور وہیں پر رہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ میں تمہاری اس تجویز پر غور کروں گا۔ کاروان حسینی کی مکے سے روانگی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے اور جیسے ہی یہ خبر محمد بن حنفیہ کو ملی تو انہوں نے آ کر حضرت کے ناقے کی مہار پکڑ لی اور عرض کی اے بھائی جان، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں اس بارے میں تأمل کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ جانے میں کیوں اتنی جلدی سے کام لے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے نانا رسول کی خواب میں زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا اے حسین، تم عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ تم قتل کیے جاؤ۔ محمد حنفیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ جب قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر حرم رسول خدا کو ہمراہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ خدا کی مشیت اس میں ہے کہ انہیں اسیر دیکھے، اور اس کے بعد محمد حنفیہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتاب رسائل میں حمزہ بن حمران سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں ایک مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی روانگی اور محمد بن حنفیہ کا ان کے ہمراہ نہ جانے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس وقت مجلس میں امام صادق علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے حمزہ، تمہارے لیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد مجھ سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔
اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے قبیلہ بنی ہاشم کے نام، اما بعد جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا اور جو میرے ہمراہ نہ جائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا، والسلام۔ فرشتوں کی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمد۔ شیخ مفید محمد بن نعمان اپنی کتاب مولد النبی و ولد الاوصیاء میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی تو فرشتوں کی جماعتیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی، ہاتھوں میں اسلحہ لیے بہشتی گھوڑوں پر سوار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سلام کے بعد عرض کی، اے حجت خدا، پروردگار عالم نے بہت سی جنگوں میں ہمارے ذریعے سے آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، اب ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ میری اور آپ کی وعدہ گاہ کربلا ہے، میں اس جگہ قتل کیا جاؤں گا، جب میں کربلا پہنچوں گا تو اس وقت میرے پاس آنا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم خدائے متعال کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ کے فرمان کی اطاعت کریں، اگر آپ کو اپنے دشمن سے خوف ہے تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں کربلا نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مومن جنات کے گروہ آئے، انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے شیعہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کا جو جی چاہے ہمیں حکم فرمائیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں اور آپ اپنے وطن میں ہی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور ان سے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو جن کے مقدر میں قتل کیا جانا لکھا ہے وہ ضرور اپنی قبروں تک پہنچ جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اگر میں اپنے گھر میں رہوں تو ان اشقیاء کا امتحان اللہ تعالیٰ کس چیز سے لے گا اور میری قبر میں کون جائے گا۔ در حقیقت جس دن خداوند متعال نے زمین کا فرش بچھایا تو اس نے سرزمین کربلا کو میرے لیے منتخب کیا اور ہمارے شیعوں اور دوستوں کی پناہ گاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور دعاؤں کو اس جگہ قبول فرمائے گا، ہمارے شیعہ وہاں آباد ہوں گے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امان ہوگی، لیکن تم ہفتے کے دن کہ جو عاشورے کا دن ہے میرے پاس آنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے ان سے کہا کہ تم لوگ جمعے کے روز آنا کہ میں اس دن عصر کے وقت قتل کیا جاؤں گا اور میرے رشتہ داروں اور بھائیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور ہمارے سروں کو یزید کے پاس لے جایا جائے گا، اس دن میرے پاس آنا۔ یہ سن کر جنہوں نے عرض کی، خدا کی قسم اگر آپ کے امر کی اطاعت ہم پہ واجب نہ ہوتی تو آپ کی اجازت کے بغیر قبل اس کے کہ وہ آپ کے کوئی آزار پہنچائیں آپ کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اس سے زیادہ انہیں قتل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان پر اتمام حجت کرنا ہے تاکہ جو بھی ہلاک ہوں وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور جو سعادت کو پہنچیں وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ منزل تنعیم تک پہنچے۔ اس جگہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی کہ جو والی یمن بحیر بن یسار کی طرف سے یزید کے لیے ہدیہ لے جا رہے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کے امور کے حقیقی حاکم امام حسین علیہ السلام تھے، لہٰذا انہوں نے ان قافلے والوں سے وہ ہدیہ لے لیا اور اونٹ کے مالکوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ عراق تک چلے، ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور جو افراد واپس یمن جانا چاہتے ہیں ہم انہیں وہاں تک کا کرایہ دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ امام علیہ السلام کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، بعض لوگ واپس چلے گئے اور پھر وہاں سے کوچ کر کے منزل ذات ارق پر پہنچے تو اس مقام پر بشیر بن غالب سے ملاقات ہوئی کہ جو عراق سے آ رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ اہل عراق کی کیا خبر ہے؟ جواب دیا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کی مدد کریں گی۔ حضرت نے فرمایا تم نے درست کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی انجام دیتا ہے اور جس کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، دوپہر کے وقت مقام سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو نیند آئی۔
ایک لحظہ کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی کو یہ کہتے سنا کہ آپ بہت جلدی سے جا رہے ہیں اور موت آپ کو بہشت کی طرف جلدی سے لے جا رہی ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند علی اکبر علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے میرے نور عین، خدا تم کو جزائے خیر دے۔ اس رات آپ نے مقام سالبیہ ہی پر قیام کیا۔ اول صبح کے وقت ایک شخص کی جس کی کنیت اباہرہ تھی کوفے سے آیا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں سلام کیا، کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم خدا اور اپنے جد کا حرم چھوڑا؟ حضرت نے کہا، اے اباہرہ، بنی امیہ نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دی، میں نے برداشت کیا، لیکن اب وہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں سے ہجرت کی ہے۔ خدا کی قسم یہ افراد مجھے ضرور قتل کریں گے، لیکن خدا انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور نیز تلوار کے ساتھ ان سے انتقام لے گا اور ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا کہ جو ان کو قوم سبا سے زیادہ ذلیل کرے گا، کہ جن پر ایک عورت کو مسلط کیا تھا کہ جو ان کے خون اور مال میں جیسا چاہتی تھی حکم کرتی تھی۔ قبیلہ فنی بنی فرارہ اور قبیلہ بنی بجیلہ کے بعض لوگوں نے نقل کیا، ہم زہیر بن قین کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ اتفاقاً امام کے قافلے سے ملاقات ہو گئی، لیکن چونکہ زہیر نہیں چاہتے تھے کہ وہ امام سے ملاقات کرے، لہٰذا جس جگہ بھی امام قیام کرتے ہم لوگ ان سے کچھ دور قیام کرتے، یہاں تک کہ ایک روز ایسا آیا کہ ایک ہی جگہ پر جہاں پر امام حسین علیہ السلام رکے ہمیں بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ چنانچہ جس وقت ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا، سلام کیا، کہنے لگا، اے زہیر بن قین، مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ تمہیں بلا لاؤں۔ امام کا یہ پیغام سنتے ہی ہم سب کے ہاتھوں سے لقمے گر پڑے اور ہم لوگ گہری فکر میں ڈوب گئے، گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمرو نے کہا کہ سبحان اللہ، تعجب ہے تم پر کہ فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ، اگر جا کر ان کی باتیں سن لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ زہیر بن قین اپنی جگہ سے اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ چند لمحوں کے بعد وہ پرمسرت چہرہ کے ساتھ واپس آئے، پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اپنے خیموں کو اکھاڑ کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک نصب کر دو، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے تجھے مصیبتیں اٹھانا پڑیں۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ امام کے ساتھ رہوں گا اور اپنی جان ان پر نثار کروں گا۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کا مال و متاع اس کے سپرد کیا اور اسے اس کے چچا زاد بھائیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے اس کے اقربا تک پہنچا دیں۔ زوجہ زہیر کے نزدیک آئی اور رونے لگی، اس سے الوداع کرتے ہوئے کہا کہ خدا تمہارا مددگار ہو اور تجھے سعادت نصیب فرمائے، اور کہا، اے زہیر، میری آرزو ہے کہ جب تم روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی جد بزرگوار سے ملاقات کرو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس کے بعد زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس مقام سے مقام زبالہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر شہادت مسلم سے باخبر ہوئے۔ حضرت کے اصحاب بھی اس خبر سے مطلع ہوئے۔ اس موقع پر دو افراد کے جو امام کے ہمراہ دنیاوی ریاست اور طمع کی خاطر آ رہے تھے وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت کے اہل بیت اور باوفا اصحاب ان کے ہمراہ رہے۔ چنانچہ مسلم کی شہادت پر امام اور ان کے اہل بیت اور اصحاب گریہ وزاری کرنے لگے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شوق شہادت میں اپنے سفر کو جاری رکھا۔ فرزدق شاعر دوران سفر امام کی ملاقات سے مشرف ہوئے اور عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا ان پر آپ کیسے اعتماد کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے رو کر کہا کہ خدا مسلم کی مغفرت کرے، جنہوں نے زندگی جاوید پائی، خداوند کے رزق سے مالا مال ہوئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خداوند کریم کی خوشنودی پائی اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا، لیکن میں نے ابھی اپنا وظیفہ انجام نہیں دیا۔ اور اس کے بعد مولا نے کچھ اشعار پڑھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر دنیا کو نفیس و باقیمت شمار کیا جائے تو یہ مسلم ہے کہ خداوند کریم کا اجر و ثواب اس سے بلند و برتر ہوگا۔ اگر جسموں کو مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو
تو مرد کے لیے تلوار سے راہ خدا میں قتل ہو جانا افضل ہے، جبکہ انسان کی روزی کو تقسیم اور مقدر کر دیا گیا ہو تو مرد کا روزی کے لیے کم حریص ہونا اچھا ہے، اور اگر مال کا جمع کرنا چھوڑ جانے کے لیے ہے تو انسان اسی شے میں کنجوسی کیوں کرے جس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد اور کوفے میں اپنے چند شیعوں کے نام قیس بن مسہر سیادی کے توسط سے خطوط ارسال کیے۔ قیس جب نزدیک کوفہ پہنچے، اس کی ملاقات ابن زیاد کے ایک سپاہی حسین بن نمیر سے ہوئی۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو قیس نے امام حسین علیہ السلام کے خطوط باہر نکال کر ٹکڑے کر دیے۔ حسین ان کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب اور ان کے اولاد کا شیعہ ہوں۔ اس نے کہا تم نے یہ خطوط کس لیے پھاڑے؟ قیس نے جواب دیا اس لیے کہ تو ان کے مطالب سے آگاہ نہ ہو۔ ابن زیاد نے سوال کیا یہ خطوط کس کی طرف سے تھے؟ جواب دیا حسین علیہ السلام کی جانب سے چند کوفیوں کے نام تھے کہ جنہیں میں نہیں جانتا۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر کہنے لگا خدا کی قسم جب تک ان کے نام نہیں بتائے گا تم کو آزاد نہیں کروں گا، یا پھر ممبر پر جا کر حسین ابن علی اور ان کے باپ اور بھائیوں کو گالیاں دو، ورنہ تم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس نے کہا کہ اس جماعت کے نام تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن میں ممبر پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ حسین اور اس کے باپ کو گالیاں دوں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر گئے، حمد و ثنائے الہی کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے طلب رحمت کی، اور عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے باپ اور بنی امیہ کے حامیوں پہ اعلانت بھیجی۔ اس کے بعد کہا ایھا الناس، مجھے امام حسین نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور وہ فلاں سرزمین پر ہیں، ان کی طرف جاؤ، ان کی نصرت کرو۔ یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، لہٰذا ان کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا کہ جس سے ان کی شہادت ہوئی۔ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو رونے لگے اور فرمایا خداوندہ ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے نیک جگہ قرار دے، اس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط اس منزل سے بھیجے تھے کہ جو حاجز کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی روایات نقل کی گئی ہے۔ حر ابن یزید کا امام حسین علیہ السلام کو روکنا۔ راوی کہتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد اور کوفے سے 2 منزل پہلے اچانک حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضرت نے پوچھا ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے؟ حر نے کہا اے حسین آپ سے جنگ کرنے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری رائے ان خطوط کے مخالف ہے کہ جو تم نے اور دیگر افراد نے بھیجے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں پھر وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر اور اس کے لشکر نے حضرت کو واپس جانے سے روکا۔ حر نے کہا اے فرزند رسول، ایسا راستہ انتخاب کریں کہ جو نہ کوفے جاتا ہو اور نہ مدینے، تاکہ میں ابن زیاد کے سامنے عذر پیش کر سکوں اور کہہ سکوں کہ حسین ایسے راستے پہ گئے کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پر جانے والا راستہ انتخاب کیا اور مقام عزیب حجانات پر پہنچے۔ اس موقع پر ابن زیاد کا خط حر کو ملا اور اس خط میں لکھا تھا کہ تو نے حسین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم اس پر راضی نہیں، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ حر اور اس کے لشکر والے حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں جانے سے روک دیا۔ حضرت نے کہا کہ کیا تم نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ تبدیل کر کے جو راستہ کوفے اور مدینے کو نہ جاتا ہو اس پر چلے جائیں؟ اس نے کہا ہاں، لیکن امیر عبید اللہ ابن زیاد کا خط مجھے ملا کہ جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ پر سختی کروں اور مجھ پر جاسوس مقرر کیے ہیں تاکہ ان کے احکام کی تعمیل کروں۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہوئے، حمد و ثنائے پروردگار کی اور اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا اے لوگوں، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔
اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی بچی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں؟ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ لقائے پروردگار کی آرزو کرے۔ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ جینے کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ زہیر بن قین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی باتوں کو سنا، ہماری نظر میں اس فانی دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور ہم کو اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قتل ہونے کو زندگی جاوید پر ترجیح دیتے۔ ان کے بعد حلال بن نافع کھڑے ہوئے، کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں شہادت اور موت سے کوئی خوف نہیں، اور ہم اپنی اسی نیت اور بصیرت پر قائم ہیں۔ آپ کے دوستوں کے دوست آپ کے دشمن کے دشمن ہیں۔ ان کے بعد بریر بن خزیر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، فرزند پیغمبر، خدا کی قسم، خداوند کریم نے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ کی نصرت کے لیے لڑیں، ہمارے جسم آپ کی حمایت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے آپ کے جد بزرگوار قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، لیکن لشکر حر کبھی ان کے جانے پر مانے ہوتا، کبھی ان کے پیچھے چلتا، یہاں تک کہ دوسری محرم کو زمین کربلا میں وارد ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر وارد ہوئے، سوال کیا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب دیا گیا، کربلا۔ کہا، خداوندہ، غم اور بلاؤں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ خوفناک اور بلاؤں کی جگہ ہے، یہاں پر اترو، یہی ہمارے مرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے، ہمارے قبور کا مقام ہے۔ اس خبر کو میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ اور اس کے بعد سب اتر گئے اور حر اور اس کا لشکر بھی ایک کنارے اوپر اترا اور اپنے خیمے نصب کر لیے۔ امام حسین علیہ السلام اشعار کا ترجمہ ہے، اے زمانہ، تیری دوستی ہمیشہ نہیں رہے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنی کے سوا تیرا کچھ کام نہیں۔ صبح و شام تو نے اپنے دوستوں کی ایک جماعت کو قتل کیا اور زمانہ کسی بدل پر قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے اور ہر امر خدا کے ذمے ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان اشعار کو سنا اور کہا، اے بھائی جان، یہ باتیں تو وہ شخص کرتا ہے کہ جسے اپنے قتل ہونے کا یقین ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن، حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے کاش موت آ جاتی۔ حسین علیہ السلام اپنی شہادت اور موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت اہل حرم کی مستورات رونے لگیں اور اپنا منہ پر تماچے مارنے لگیں۔ گریبان چاک کر دیے۔ ام کلثوم نے فریاد کی، و محمدہ و علیہ و امامہ و اخاہ یا حسین، ہائے تمہارے بعد ہماری بیچارگی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے میری بہن، خدا کی راہ میں صبر کرو، چونکہ تمام آسمانوں کے رہنے والوں کے لیے فنا ہے، تمام اہل زمین کو موت آنی ہے اور تمام لوگوں کو مرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فاطمہ، اے رباب، یاد رکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے چہروں پر تماچے نہ مارنا اور ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے خدا راضی نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے دور مستورات اور بچوں میں بیٹھی تھیں، اور جب حسین علیہ السلام ان اشعار کو سنا تو فوراً اس حال میں کہ ان کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی، بھائی کے پاس آئیں اور کہا، اے کاش موت میری جان لے لیتی۔ آج میری ماں فاطمہ زہرا، باپ علی اور بھائی حسن دنیا سے گئے، اے گزشتہ بزرگوں کے جانشین اور باقی زندوں کی پناہ گاہ۔ امام حسین علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے میری بہن، تمہارے حلم کو شیطان ختم نہ کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، کیا آپ قتل ہو جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے غم و اندوہ کو دل میں چھپایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، لو تُرِکَ القتالنان، یعنی اگر پرندے کی شکاری اسے اپنے حال پر چھوڑتے تو اپنے آشیانے میں ہی رہتا،
یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اگر بنی امیہ مجھے آزاد چھوڑتے تو میں مدینے سے باہر نہ آتا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یہ بات سن کر کہنے لگے، ہائے بھائی جان، کیا آپ اپنے آپ کو دشمن کی گرفتاری میں سمجھتے ہیں اور زندگی سے مایوس ہے؟ یہ بات میرے دل کو پریشان کر رہی ہے اور اس کا برداشت کرنا مجھ پر بہت سخت ہے۔ اس کے بعد منہ پر تماچے مارتے ہوئے اپنا گریبان چاک کر دیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر پانی ڈالا یہاں تک کہ بی بی کو ہوش آیا، ان کو تسلی دی، انہیں اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی علیہ السلام کے مصائب کی یاد دلائی تاکہ ان کی شہادت کو چھوٹی مصیبت سمجھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سکون مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا اہل حرم کو ساتھ لانے کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ اگر حضرت اپنے اہل بیت کو حجاز میں یا کسی اور شہر میں چھوڑ دیتے تو یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ فوج بھیج کر ان کو اسیر کروا لیتا اور ان کو اتنی تکلیف دیتا کہ شاید امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں شہادت اور قربانی کی سعادت پر فائز ہونے میں مشکلات سے دوچار ہو کر محروم ہو جاتے۔ اب اس کا حصہ نمبر دوم ہے کہ جو واقعات عاشورہ ہے، شہادت شہدائے کربلا اور خیام اہل حرم کی تاراجی اور آتش زدگی کے حوالے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، انہیں راہ حق سے منحرف کیا اور اس پر انہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس نے عمر ابن سعد کی آخرت کو دنیاوی مال کے ذریعے خرید لیا اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عمر ابن سعد نے بھی اسے قبول کیا اور کوفے سے 4000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفے سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لیے لشکر روانہ کرتا رہا یہاں تک کہ 6 محرم کی رات تک 20,000 سوار اس کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پر بندش آپ سے اس قدر سختی کی کہ اس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے اصحاب باوفا پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے بآواز بلند ایک مقام پہ فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ فرزند پیغمبر خدا ان کے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا رسول خدا میرے جد امجد نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ حضرت نے کہا، پھر تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میرے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں کہ میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ فرمایا، کیا حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ حضرت نے کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو تلوار میرے پاس ہے وہ رسول خدا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو امامہ میرے سر پر ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ بردبار تھے، ہر مسلمان عورت اور مرد کے مولا و امیر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر تم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھتے ہو، حالانکہ میرے والد ساقی کوثر ہیں جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پرچم اسلام ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ تشنہ لب جان نہ دے دیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو ختم کیا تو حضرت کی بیٹیوں اور ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کیا اور اپنا منہ پیٹنے لگی اور ان کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہونے لگی۔
امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس اور اپنے لختے جگر علی اکبر کو ان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مستورات کو خاموش کرائیں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قسم انہیں اس کے بعد ابھی بہت رونا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا خط عمر ابن سعد کو ملا کہ جس میں اسے جنگ جلدی شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا حکم دیا، اس میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، تو اس خط کے نتیجے میں عمر بن سعد فوراً سوار لشکر کو لے کر امام کے خیموں کی طرف چل پڑا۔ شمر نے خیموں کے نزدیک آ کر بلند آواز سے کہا، کہاں ہیں میرے بھانجے عبداللہ، جعفر، عباس اور عثمان؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شمر کا جواب دو، اگرچہ کہ وہ فاسق ہے، کیونکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے کہا، شمر کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اور امیر المومنین یزید کی اطاعت کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، اے دشمن خدا، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، کتنی بری امان ہمارے لیے لائے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی بھائی فرزند فاطمہ الزہرا امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ملعون اور ملعون کے بیٹوں کے ساتھ ہو جائیں؟ شمر غضبناک حالت میں اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سپاہی ابن زیاد جنگ شروع کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، واضح و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسے بھی ممکن ہو اس لشکر کو جنگ کرنے سے روکو، تاکہ آج کی رات میں نماز ادا کر سکوں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن سے بہت محبت ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، ان سے درخواست کی۔ عمر ابن سعد نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا وہ جنگ میں تاخیر کرنے پر راضی نہیں تھا۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ترک و دیلم کے قبیلے سے بھی ہوتے تو ہم ان کی درخواست کو قبول کر لیتے، حالانکہ یہ آل محمد ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درخواست قبول کر لی اور جنگ سے دستبردار ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور ان کو نیند آ گئی۔ چند لحظات کے بعد بیدار ہوئے اور اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے بہن زینب، ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد علی مرتضیٰ اور اپنی ماں فاطمہ زہرا اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اے حسین، کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بات سنتے ہی اپنے منہ پر تماچے مارے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستہ گریہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں شرمندہ کرے۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں بعد از حمد و ثناء رب جلیل کہ یوں فرمایا کہ میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ اچھا کسی کے اہل بیت کو نہیں جانتا۔ خدا تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ رات کا سناٹا ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تم میں سے ہر ایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے کے چلے جاؤ اور مجھے اس لشکر کے پاس اپنے حال میں چھوڑ دو، کیونکہ انہیں میرے سوا اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں، اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کی اولاد نے امام کے جواب میں عرض کی، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہرگز ایسا دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ اور اس کلام کو سب سے پہلے حضرت عباس بن علی نے کہا اور باقی افراد نے ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام عقیل کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، تمہارے لیے شہادت مسلم ہی کافی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور دوسری روایتوں کے مطابق اس دوران امام کے بھائیوں اور ان کے اہل بیت نے یوں عرض کی، اے فرزند پیغمبر، لوگ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کو یہ جواب دیں گے کہ اپنے مولا اور اپنے پیغمبر کے فرزند کو تنہا چھوڑ دیا، اس کی حمایت و نصرت میں دشمن کی طرف ایک تیر بھی نہ پھینکا اور ایک نیزہ و تلوار بھی نہ چلائی؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، ہم لوگ آپ سے جدا نہیں ہوں گے اور ہم آپ کی حفاظت آخری دم تک کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم قتل کر دیے جائیں اور آپ کی طرح راہ خدا میں شہید ہو جائیں۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ پھر مسلم بن اوسجا کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے فرزند پیغمبر، کیا ہم آپ کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خداوند آپ کے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے
میں ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ جائے اور پھر میں اپنی تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑوں، یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے، پھر میں پتھر اٹھا کر آپ کے دشمن پر برساؤں گا، میں آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، عرض کی اے فرزند پیغمبر، خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے تاکہ خدا یہ جان لے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنی تھی اسے یاد رکھا۔ اگر میں یہ جان لوں کہ آپ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے، پھر زندہ جلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ مجھے 70 مرتبہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، پھر بھی میں آپ سے جدا نہ ہوں گا اور اپنی جان آپ سے پہلے قربان کروں گا، اور کیوں نہ آپ کے لیے جان نثار کروں، جبکہ ایک مرتبہ مرنا تو ہے ہی اور اس کے بعد ابدی عزت و سعادت ہے۔ اس کے بعد زہیر بن قین کھڑے ہوئے، عرض کی خدا کی قسم اے فرزند پیغمبر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، خداوند آپ کو، آپ کے بھائیوں اور آپ کے اہل بیت کو زندہ رکھے۔ پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے باقی اصحاب نے بھی اس طرح کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے عرض کی ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہم ہر صورت آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں تو گویا ہم نے اس تکلیف کو ادا کیا جس کو خدا نے ہم پر واجب کیا تھا۔ اسی شب عاشور محمد بن حضری کو خبر ملی کہ اس کے بیٹے کو شہر رے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کے معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کی قسم مجھے گوارا نہیں کہ میرا بیٹا اسیر ہو جائے اور میں اس کے امام حسین علیہ السلام نے سنی تو فرمایا خدا تیری مغفرت کرے، میں نے تجھ سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور تو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے چلا جا۔ تو اس نے عرض کی اگر میں آپ سے جدا ہوں تو مجھے جنگل کے درندے زندہ پھاڑ کھائیں۔ امام نے کہا اچھا یہ پوشاک برد یمانی اپنے بیٹے کو دو تاکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اس سے استفادہ کر سکے۔ پس حضرت نے اسے 5 پوشاک برد یمانی عطا کی کہ جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ راوی کہتا ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے یوں گزاری کہ ان کی مناجات کی صدائیں سنی جا رہی تھیں، کچھ اصحاب حالت رکوع میں اور کچھ حالت سجود میں اور کچھ حالت قیام میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ چنانچہ اسی رات 32 آدمی عمر ابن سعد کے لشکر سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے آ ملے۔ امام حسین علیہ السلام کی کثرت نماز اور عبادت ہمیشہ اسی طرح تھی۔ روایت میں ہے کہ عاشور کی صبح بریر بن خزیر ہمدانی نے عبد الرحمن سے ہنسی مذاق شروع کر دی، تو عبد الرحمن نے کہا اے بریر یہ کوئی ہنسی مذاق کرنے کا وقت ہے؟ بریر نے کہا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میں نے عمر بھر کسی سے کوئی مذاق نہیں کیا، لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اب اس وقت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جبکہ میں دشمنوں کے سامنے جاؤں اور کچھ دیر ان سے جنگ کروں اور اس کے بعد جا کر جنت کی حوروں سے مل جاؤں۔ عاشور کی صبح، راوی کہتا ہے کہ جب عمر ابن سعد کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے بریر بن خزیر کو ان کی طرف بھیجا۔ بریر نے انہیں واض و نصیحت کی، چند مطالب کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ناقے پر اور ایک قول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ عمر ابن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا، انہیں اپنے خطبے کی طرف متوجہ کیا اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام اور انبیاء اور ملائکہ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگوں وائے ہو تم پر، تم نے سرگرداں حالت میں ہم سے مدد طلب کی اور ہم تمہاری مدد کے لیے جلد حاضر ہو گئے، لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قسم کھائی تھی ان کو ہمارے قتل کے لیے اٹھا رکھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو مارنا چاہتے تھے۔ آج تم سب اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ نہ انہوں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائج کیا اور نہ ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید ہونی چاہیے۔ تم پروائے ہو کس لیے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ تلواریں نیاموں میں اور دل مطمئن پرسکون اور ارادے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اے حق اسلام کے دشمنوں، اے قرآن سے منہ موڑنے والوں اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں، اے گنہگار لوگوں، اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والوں،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کو خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ ان پلید لوگوں کی حمایت تو کر رہے ہو لیکن ہماری نصرت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ ہاں خدا کی قسم قدیم زمانے ہی سے تم میں مکر و فریب تھا، تمہارا خمیر اسی مکر و فریب کے پانی مٹی سے اٹھایا گیا، تمہاری فکر اسی پر پروان چڑھی ہے، تم ایسے بدترین پھل ہو کہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخمی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالموں غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے سے لقمے کی مانند ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادہ یعنی ابن زیاد نے دو چیزوں پر مجبور کیا ہے، یا تو میں اس کے خلاف تلوار نکال لوں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں، لیکن ذلت ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور مومنین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو باوجود اس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں لیکن تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ حضرت نے اپنے خطبے کے بعد شاعر فروا بن مسیک مرادی کے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے: اگر ہم فتح یاب ہو جائیں اور دشمن کو شکست دے دیں تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ دشمن کے شکست دینے والے ہیں، اور اگر مغلوب ہو کر مارے جائیں تو ہمارا یہ مرنا نہ تو خوف و ہراس کی وجہ سے ہوگا اور نہ ہماری جانب سے ہوگا، بلکہ ہماری موت کا وقت اور دوسروں کی ظاہری کامیابی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اگر موت کی سواری ایک گھر سے دوری اختیار کرے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑاؤ ڈالتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے، جس طرح گزشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دوچار ہوتے رہے۔ اگر دنیا کے بادشاہ ہمیشہ رہتے تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے۔ وہ لوگ کہ جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو کہ عقل کے ناخن لو، چنانچہ جس طرح آج ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا: خدا کی قسم تم میرے قتل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہو گے، تمہاری زندگی ایک پیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں، زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے، تمہاری اضطرابی حالت چکی کی کیل کی طرح ہے۔ یہ خبر میرے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام نے میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور مجھ سے بیان فرمائی۔ اب تم مل بیٹھو، آپس میں اپنے اس معاملے کے بارے میں ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرو تاکہ کوئی بات تم پر مخفی نہ رہ جائے، پھر اس کے بعد تم میرے قتل کے لیے اقدام کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے کہ جو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اس سپاہی یزید سے اظہار نفرت کرتے ہوئے فرمایا: اے پروردگار، انہیں اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر اور ان پر ایسا قحط نازل کر کہ جیسا جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل کیا، اور غلام ثقفی کو ان پر مسلط کر دے تاکہ وہ انہیں موت کی تلخ جام سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا اور مجھے قریب فریب دیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں، ہر ایک کو تیری ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا کہ جس کا نام مرتجز تھا طلب فرمایا، اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب 45 یعنی 45 سوار اور 100 پیادہ تھے، اور دوسری روایات بھی حضرت کے اصحاب کی تعداد کے سلسلے میں موجود ہے۔ عمر ابن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز۔ راوی بیان کرتا ہے کہ عمر ابن سعد لشکر سے نکل کر سامنے آیا اور جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی طرف تیر پھینک چکا تو اس نے بلند آواز سے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا: امیر کے ہاں اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے تیر بارش کی طرح برسنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تم پر اللہ کی رحمت ہو، موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ تیر اسی قوم کی طرف سے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے حملہ کیا، کچھ دیر لڑتے رہے یہاں تک کہ چند اصحاب شہید ہو گئے۔ اسی اثنا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے محاسن مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا: جب یہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا تو خدا ان پر غضبناک ہوا، اور قوم نصارہ پر اس وقت غضبناک ہوا کہ جب نصارہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اور خداوند
مجوس پر اس وقت سخت غضبناک ہوا کہ جب مجوس نے اللہ کی عبادت کے بجائے سورج اور چاند کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ خداوند اس قوم پر بھی سخت غضبناک ہوا کہ جو اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرنے پر متفق ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم میں ان لوگوں کی بات کو قبول نہیں کروں گا اور ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے خون آلودہ چہرے کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں۔ ابو طاہر محمد بن حسین ترسی اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا عمر ابن سعد سے سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا کہ جو امام کے سر کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت کو دو امروں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے پر اختیار دیا گیا، یا فرشتے ان کی نصرت کریں اور ان کے دشمن کو ہلاک کر دیں یا شہید ہو جائیں، لیکن امام نے شہادت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی کہ جو رضائے خدا کے لیے ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول خدا سے دشمنوں کو دور کرے۔ اسی اثنا میں حر بن یزید ریاحی عمر ابن سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم امام حسین سے جنگ لڑو گے؟ تو عمر نے جواب دیا ہاں، خدا کی قسم ان سے جنگ ضرور ہوگی کہ جس میں سب سے آسان کام سروں اور ہاتھوں کو جسموں سے جدا کرنا ہوگا۔ حر نے جب یہ گفتگو سنی تو اپنے لشکر سے جدا ہو کر ایک گوشے میں بیٹھے اور کانپنے لگے۔ مہاجر بن اوس نے حر سے کہا اے حر، تمہاری یہ حالت مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کوفیوں میں شجاع کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لوں۔ کس لیے کانپ رہے ہو؟ حر نے جواب دیا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا۔ اگرچہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگے خدایا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما لے کیونکہ میں نے تیرے دوستوں تیرے پیغمبر کی دختر کی اولاد کو ڈرایا۔ اس کے بعد حر نے امام کی خدمت میں پہنچ کر دست بستہ عرض کی کہ میری جان آپ پہ قربان، میں وہ شخص ہوں گی جس نے آپ پہ سختی کی، آپ کو مدینہ واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر سخت گیری کریں گے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، نیچے اتر آؤ۔ حر نے کہا اترنے سے بہتر ہے کہ میں اسی حالت میں آپ کی نصرت میں لڑوں، اور آخرکار گھوڑے سے اترنا ہی ہے کیونکہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ہی وہ پہلا شخص قرار پاؤں کہ جو آپ کی راہ میں مارا جاؤں، شاید کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو روز قیامت آپ کے جد امجد حضرت محمد سے مصافحہ کریں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حر کا مقصد یہ تھا کہ میں اس وقت کا پہلا شہید قرار پاؤں، ورنہ اس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین نے اجازت دی۔ حر نے جنگ کرنا شروع کی اور ایسے دلیرانہ حملے کیے کہ بڑے بڑے شجاع اور دلیروں کی جماعت کو تہے تیگ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ نے جام شہادت نوش کی۔ اس کی لاش کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت نے حر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم آزاد مرد ہو دنیا اور آخرت میں کہ جس کی یہ ہے کربلا کی وہ داستان کہ جو رہتی دنیا تک ہمیں حق، صبر اور قربانی کا پیغام دیتی رہے گی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، سچائی اور ثابت قدمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔